السلام علیکم۔ بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے پچھلے چند روز کے اندر، اس کے بعد بار بار میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کو کیسے شکست دینی ہے، اس سے پہلے چیلنج یہ ہے کہ آپ نے انٹرنل یونٹی اور ہارمنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے اس کو کیسے انشور کرنا ہے۔ اگر وہ یکسوئی ہو تو باقی مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ لڑنے کے لیے آپ کے پاس سیکورٹی کے ادارے بھی ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، وہ لوگ جان دینے سے بھاگیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ایک ایشو جو ہمیں تھوڑا سا تقسیم کرتا ہے انٹرنلی، اس کو اگر پہلے ایڈریس کر لیں تو باقی معاملات کو ٹیکل کرنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ جس میں بلوچستان کا مسئلہ ہو تو وہ بھی سر فہرست آئے گا، کے پی کے اندر اگر ٹیررزم ہو رہا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو آج کے اس پروگرام میں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، سینئر ہیں۔ اس کے علاوہ شفیع جان صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے خیبر پختونخوا حکومت سے، اور پروگرام میں آگے چل کے انوار الحق کاکڑ صاحب سابق نگران وزیر اعظم ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ بعض معاملات کے اوپر آپ کی پی ایم ایل این کیا ہے اور پی ٹی آئی کیا ہے، یہ پہچان تھوڑی سی ریلیونٹ اور ثانوی ہو جانی چاہیے۔ اصل پہچان ہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو یہ چیلنج درپیش ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو شاید میرے خیال میں اس وقت تو پاکستان میں ہر آئے دن میرے پاس وہ سوال آتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے رکھ کے آپ بات کریں۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، باقی سیاست میں فوجی ہوں، میں پولیس والوں میں جرنلسٹ ہوں، یہ بعد میں بات کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے میرے پولیٹیکل کیریئر کو تقریباً 35 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ بات سیکھی ہے اینڈ وی بلیو ان اٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست ہماری تب ہی اچھی لگتی ہے جب الیکشن ہو، جلسے ہو، کوئی ماحول ہو، لیکن اس کے بعد جب بات ہوتی ہے اور پہلی ترجیح ہوتی ہے تو وہ پاکستان ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ اس پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے نہ آج کریں گے۔ دیکھیں بلوچستان میں 50 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، 19 سیکیورٹی کے لوگ اور 31 سویلینز۔ 250-300 کے لشکر نے 12-14 شہروں کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے، آپ کا ڈی سی آفس ہو، ایس پی آفس ہو، پولیس اسٹیشن ہو، آپ کے بینکس ہو، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، سب کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ اربن ٹیررزم کی جو موسٹ پاپولر فارم ہے آپ کی فیمیل سوسائڈ اٹیکرز، وہ انہوں نے اڈاپٹ کی۔ ایجوکیٹڈ یوتھ کو میدان میں اتار کے وہ انہوں نے استعمال کیا۔ آپ کی انسرجنسی کی ورسٹ فارم ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے، اور یہاں پر آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کی جو یکسوئی ہے وہ مسنگ ایلیمنٹ۔ اب ٹو سم ایکسٹینٹ میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس کا کانٹیکسٹ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا جو ہمارے ساتھ لڑائیاں لڑتا تھا، ہم پہ جنگ مسلط کرتا تھا، اب وہ اس چیز سے اس نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے۔ وہ بجٹ جو ہمارے خلاف وہ استعمال کرتا تھا، وہ اس نے ہمارے پراکسیز پہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ اٹیکس ہوئے ہیں یہ سارے انڈین فنڈڈ ہے، اور یہ انڈیا کراتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن کیا ہم انڈیا کروا رہے ہیں تو ہم اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا کروا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جسٹیفائی نہیں کروا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمارے معاملات کہیں بھی کسی بھی طور پر کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ہم اس کو حل کریں گے۔ اگر نہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سامنے آؤ، بزدلوں کی طرح پیچھے سے چھپ کر وار مت کرو۔ اور اسی طرح کی اسٹریٹجی اگر آپ بنائیں گے، تو اگر آپ پراکسیز کو استعمال کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اتنی بڑی آبادی، تقریباً کوئی 1.5 ارب لوگ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اگر ہم یہ لڑائی لڑیں گے تو یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہوگی، یہ کوئی نورہ کشتی نہیں ہوگی، یہ اٹامک جنگ ہوگی، اور اس میں بڑی کتر ہو جائے گی۔ شفیع جان صاحب اوائڈ کرتے ہیں یہ جس طرف اٹامک جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن باقی ایشوز کے اوپر اگر پولیٹیکل لیڈرز بیٹھ کے فیصلہ کریں نا، تو بلوچستان کا مسئلہ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ سیاسی سوچ سے فیصلہ کریں، یوز آف فورس بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ آپ اس کا حصہ ہوتا ہے اسٹریٹجی کا۔ جہاں فورس یوز کرنی ہے کریے، اگر وہ آتے ہیں سوسائڈ اٹیکرز دیکھیں تو آپ ان کو چائے کی پیالی نہیں پیش کرتے، آپ ان کو ایلیمینیٹ کرتے، آپ کریں انہیں ایلیمینیٹ۔ ندیم صاحب، میں نے لیکن وہ یکسوئی کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ میں پہلے بھی آپ کے شو پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے پاکستان ہے۔ جو بلوچستان میں ہوا، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اس پہ صوبائی حکومتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، فیڈرل حکومت کو بھی بیٹھنا چاہیے، سیکورٹی ایجنسیز کو بھی بیٹھنا چاہیے،
اور ایک یونیفارم پالیسی لے کے آنی چاہیے, TUR سیٹ کرنے چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے 14 سے 15 شہروں پہ جو انہوں نے ایک طریقے سے حملہ کیا, اور پھر اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا انڈین فنڈڈ ہے, ڈیفینیٹلی انڈین فنڈڈ ہے, بالکل انڈین فنڈڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں, بالکل پیسہ انڈیا دیتا ہے, انڈین فنڈڈ ہے, اسٹریٹجائز بھی وہ کرتے ہیں, ٹارگٹس دیتے ہیں, انڈین فنڈڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں اس پہ بہت سخت ایکشن بھی لینا چاہیے, اور اس چیز کو ہمیں عالمی طور پہ ابھارنا بھی چاہیے کہ انڈیا کیسے فنڈ کر کے ہماری لوگوں کو, مطلب جو بھی اس میں انوالو ہیں, اور ساری ثبوت سامنے پیش کرنے چاہیے. اور انڈیا کو بھی اب ایک وارن دینا چاہیے, انڈیا کو خلاف بھی ایک سخت رویہ اپنانا چاہیے. ہم نے مئی میں جو کامیابی حاصل کی ان کے خلاف, اس سے بڑھ کے اب ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے, اور ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب. کل افریدی صاحب کی جو پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی, اب کیونکہ یہ KP میں بھی ایک چیلنج ہے ٹیررزم کا, بلوچستان میں اس کی شکل اور ہے, KP میں اس کی شکل اور ہے, لیکن ہے تو یہاں پہ بھی چیلنج. بالکل. تو کیا افریدی صاحب اور پرائم منسٹر جب آپس میں ملے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنے گی, یا ابھی بھی بیان بازی تک ہی کام نہیں؟ چلے گا؟ دیکھیں, ڈے 1 سے ہماری یہی اسٹریٹجی ہے, اور ہماری سٹانس بھی ڈے 1 سے یہی ہے کہ سب کو آپ مل کے اعتماد میں لیں, صوبائی حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو. دیکھیں, اگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, افیکٹ تو سارا پاکستان ہو رہا ہے نا, صرف خیبر پختونخوا تو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اس سے افیکٹ تو پاکستان بھی ہو رہا ہے نا. تو کیوں نہ اگر صوبائی فیڈرل حکومت وہاں پہ کوئی آپریشن لانچ کرنا چاہتی ہے یا کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے, تو کیا صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں؟ کیا اس پہ کل بات ہوئی پرائم منسٹر سے؟ بالکل, ہم نے اپنا مدعا پیش کیا. پھر کیا آؤٹ کم کیا ہے اس میٹنگ؟ اس نے کہا کہ جس میں مزید ملاقاتیں ہوں گی, مزید بات چیت اس پہ کریں گے. مزید بات چیت کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جو حالات ہیں پاکستان کے, اس کے لیے سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. میں ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں, لیکن میری اس بات کو اس پروگرام کی حد تک اتفاق کرنے کے بعد اس کا فالو اپ نہیں مجھے نظر آتا. کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ ان قومی ایشوز کے اوپر, یہ تو پاکستانی جہاں مر رہے ہوں, شہادت ہو رہی ہو, خون بہہ رہا ہو اپنی اس قوم کے بیٹوں کا, تو وہاں تو اتفاق رائے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. سیاسی لڑائیاں اپنی لڑیں, وہ سیپریٹ رکھ کے چلائی جا سکتی ہیں. کھوکھر صاحب جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں کہ جہاں پر انہیں اپنے سیاسی اختلافات, سیاسی رنجشیں ایک طرف رکھ کے اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور پاکستان اپنی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات سے گزرا ہے. ابھی آج سے چند سال پہلے سانحہ APS ہوا. اس سانحہ APS کے نتیجے میں جہاں پر ایک بڑا ظلم اور بربریت ہمارے بچوں کے اوپر کی گئی, اس کے نتیجے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھے اور پھر انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. افسوس کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح عمل نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن آج کی بھی جو صورتحال ہے, جس طریقے سے جتنے بڑے پیمانے پر بلوچستان میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جن کے ہاتھوں پر معصوم شہریوں کا خون ہے, ان سے تو وہ نپٹیں گی, لیکن یہ سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈرز باقی سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں اور طویل المدتی کچھ فیصلے کریں جو اس ضمن میں کرنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو, ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر ایک APC بلانی چاہیے کہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام خصوصاً بلوچستان کے لوگ اس میں ان کی لیڈرشپ شریک ہو, تاکہ ہم کوئی راستہ نکال سکے اور ایک مستقبل کے لیے ایک راہ کا تعین. اچھا کھوکھر صاحب, بلوچستان والا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ماننی چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا چہرہ بڑے کھلے طریقے سے دکھانا بھی چاہیے. یہ جو علیحدگی پسند گروپ بن گئے ہوئے ہیں, کوئی علاج کرانے اپنا انڈیا جاتا ہے, کوئی برطانیہ جاتا ہے, کوئی کابل بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی دلی بیٹھا ہوتا ہے, ان لوگوں کی پوری ڈیٹیل پبلکلی ہاؤس کے اندر ٹیبل کر کے تو پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جہاں لائیو آپ کوریج دکھائیں لوگوں کو, وہ بھی بتائیں. اور پھر جو اگر ایسے کچھ سیاسی گروپس ہیں جن کو ڈیپریویشن, جو پولیٹیکل ڈیپریویشن والا ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ بھی کریں. وہ دونوں ایشوز سائملٹینیسلی چلیں گے, ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہوگی. کہیں یوز آف فورس کرنا ہے تو کریے, اگر ویسے وہ ایلیمینیٹ ہونے پہ تیار نہیں ہے, بندوق اٹھائی ہوئی ہے, M4 رائفل ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں, اور ہم کہیں اس کو چاہے کہ میز پہ بٹھاؤ تو نہیں بیٹھے گا, آپ کو فورس کے ساتھ اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ کمپریہنسو اسٹریٹجی, کہیں تو اس پہ اتفاق رائے ہو, کوئی فورم تو ہونا چاہیے جہاں ڈسکس بھی ہو اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کریں. دیکھیں, انفارچونیٹلی ملک صاحب, آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے, لیکن ہمارا جو سب سے پریمیئر فورم کسی بھی قوم کا ایسے موقع پر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ اپنی افادیت لوز کر چکی ہے, اور اگر ہم
کچھ پولیٹیکل ایونٹس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بلوچستان کا ایک اہم نام ہے، ایک جماعت کے سربراہ ہے سردار اختر مینگل صاحب، تو وہ آج سے لگ بھگ سال پہلے اسمبلی سے ریزائن کر چلے گئے. تو آج اس اسمبلی کی اپنی لیجٹمیسی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ فورم استعمال کیا جا سکے. اسی لیے میں نے صدر پاکستان کا ذکر کیا، وزیر اعظم کا ذکر کیا کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. اور پھر اس میں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، ملک صاحب، نو فارم آف ڈیپریویٹی یا ڈیپریویشن وہ جسٹیفائی کرتی ہے ٹیررزم کو یا ایک معصوم آدمی کا خون بہانے کو. تو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان سے تو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، ان کے ساتھ تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. باقی ہمیں اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آپ کے ناظرین کی بھی، کہ جب یہ عروج پر تھا ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے جاری تھے، تو اسی وقت ایک تھنک ٹینک ہے، جوئش تھنک ٹینک ہے مرمری کے نام سے، اس کے اندر حرب یار مری کا ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو سٹڈی ہے وہ موصوف کے اندر تو شاید اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس کو خود لکھ پاتے، لیکن وہ ان کا نام استعمال کیا گیا اور اس تھنک ٹینک کی طرف سے پروپوز کیا گیا کہ اس ریجن کے لیے مستقبل کا خاکہ کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر بلوچ علاقوں کے اوپر مشتمل پاکستانی اور ایران کی سائڈ پہ جو بلوچستان ہے، یہ تجویز کیا گیا کہ ان دونوں کو ملا کر ایک نئی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے پوسٹ ٹرانزیشن کے، جب رجیم ایران کے اندر چینج ہو جائے. تو ہمیں اس ساری چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کیا اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کیا ان کے اہداف ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کا کس طرح ان حالات میں بچاؤ کرنا ہے. اور اس کے لیے اختیار صاحب سے بھی میں اس پہ سوال چاہوں گا کرنا، جو ابھی کھوکھر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا، میرا اس کے اوپر کافی حد تک یقین ہے. میرا خیال یہی ہے کہ جو ایران والا معاملہ ہے، جس دن یہ اسرائیل اور امریکہ ادھر سے فارغ ہوں گے تو آپ کے نیچرل ریسورسز سے مالا مال یہ بیلٹ ہے وہ آپ کو انسیٹل کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اگلا بار آپ کی طرف کریں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ داخلی طور پر اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک حکمت عملی اور دنائی کے ساتھ آگے بڑھیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ایک بات مصطفیٰ بھائی نے کی کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر چلے گئے. میرے خیال میں وہ جو پکچر اختر مینگل صاحب نے پیش کی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن آن گراؤنڈ جو ان کی ریزائن کا جو اس کی ریزنز تھی وہ کچھ اور ہیں. انہوں نے اپنی کچھ فیس سیونگ کرنی تھی، وہ اس وجہ سے کر کے گئے ہیں. مانتا ہوں کہ بلوچستان میں شورش بھی ہے، وہاں پرابلمز بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، لیکن وہ واحد وجہ نہیں تھی جو اختر مینگل صاحب نے بتائی. اور انہوں نے آپ کو یہ بین الاقوامی سازش نہیں لگتی مجھے بلوچستان میں امن نہیں ہوتا؟ میں مانتا ہوں، اس سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، وہ چیزیں وہاں پر انٹیکٹ ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے استعفیٰ دیا دیٹ واز اے پولیٹیکل اسٹنٹ. وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی اس کا توڑ کیا کریں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھیں آپ ملک ہم صاحب ناکام ہو رہے ہیں اس کانسپریسی کو ڈیفیٹ کرنے میں. ندیم ملک صاحب، میں آپ کی بات کو بالکل رد نہیں کرتا. آپ بالکل درست اور بجا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ایسے حالات میں ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرنا ہے، اور قومی یگانگت اور وحدت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں. لیکن آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. مطلب ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم تب بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ اچھا اور مثبت ہوتا ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی ہمارا رویہ نرم ہوتا ہے اور رسپانسیبل ہوتا ہے. کچھ تقاضے جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے بھی بنتے ہیں. میں کھلے الفاظ میں کہوں، کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے. یہ بلیم گیم والی بات ہو جائے گی. نہیں، میں بلیم گیم بالکل نہیں کروں. شیئرڈ رسپانسبلٹی بالکل بھی نہیں. میری ایز اے جرنلسٹ بھی اتنی ہے، میں آج آپ کے ولی صاحب کی بھی اتنی ہے اور شفیع جان کی بھی اتنی ہے. میں یہ بیٹھے ہیں ترجمان ہیں، ہماری آپس میں گرمی سردی بھی ہوتی ہے. میں ساری قوم کے سامنے ان کو ہاتھ پیش کرتا ہوں، میرا بھائی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کے لیے اگر بھائی بن جائے نا 4 دن تو کے پی اور بلوچستان دونوں کا مسئلہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہوں گے تو ہم باہر کے دشمن کو شکست دیں گے. باہر کا دشمن ہم پر تبھی حملہ کرتا ہے جب ہم گھر میں تقسیم ہوتے ہیں.
قومی وحدت اور یگانگت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ہاتھ ملایا, آپ نے بھی بالکل اختیار صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ باتیں بالکل ہے. باہر کے چیلنج کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کرے. بینگ اے پاکستان تحریک انصاف ریپرزنٹیٹیو, کوئی بھی ایسا چیلنج ہوگا اس میں تحریک انصاف سب سے آگے ہوگی. لیکن میں نے شروع میں ندیم صاحب بات ختم کر دی ہے, پاکستان ہے تو ہم ہے. پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حکومت آگے بڑھے, اے پی سی بلائے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے, اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان, اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. ہمارے آپس میں ہوں گے سیاسی ڈیفرنسز, شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں, یہ آپ کا اپنے جو کیا کردہ ہے اس کی سزا آپ پا رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. ہماری آپس میں سیاسی بحث بھی ہوگی. ہمارے پاس مینڈیٹ کی چوری, گورننس کی ایشو, ہر چیز پہ ہماری ڈفرینسز ہیں. لیکن باہر کے چیلنجز کے لیے, جیسے آپ نے ایران کا ذکر کیا, یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی, یہ آگے بڑھے گی. اس کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے. جس طریقے سے بلوچستان میں ہوا, جس طریقے سے انڈیا, مطلب سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے فنڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو جعفر ایکسپریس والا اٹیک جو تھا نا, وہ باقاعدہ اس کے اوپر کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر شکل بنی ہوئی ہے. جی پورے اٹیک کے اوپر جو آپ کو دکھاتا ہے کہ پیچھے سے پلانر کون ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرے, ساری چیزیں ان کے سامنے رکھے, اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا کرے. پاکستان تحریک انصاف حکومت سے 2 ہاتھ آگے ہوگی جب بھی پاکستان کی بات ہوگی. مصطفیٰ صاحب, ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر نا پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ٹرینڈ ہے, ایک روش ہے, ہم اس روش سے باہر نکلتے نہیں ہیں. وہ روش کیا ہے؟ نواز شریف مودی کا یار ہے, عمران خان یودی کا ایجنٹ ہے. ابھی شہباز صاحب ابھی آؤٹ آف فیور نہیں ہوئے تو ان کے اوپر بھی کوئی نکل آئے گا. ہمیں جب اس چیز سے آگے نکل جائیں گے, اپنے ہی لوگوں کو, منتخب لوگوں کو مودی کا یار اور یودی ایجنٹ قرار دینے سے, تو پھر شاید ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں زیادہ مدد مل جائے. ساروں کو اللہ ہدایت دے دے پاکستان کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے. ملک صاحب, پالیٹکس سیاسی مخالفت تک ہی رہنی چاہیے, سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. یہ اس پہ دنیا بھر میں تحقیق ہوئی ہے, اور اب تو اس کے اوپر کافی کنسنسس ہے کہ جس طرح ایک کتاب لکھی گئی ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی, کہ جمہوریت کی تنزلی ملکوں میں اور معاشروں میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے مخالف کو دشمن پینٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو القابات سے نوازیں, اس کی حب الوطنی کو چیلنج کریں. اور الحمدللہ ہم پاکستانی اور ہمارے جو سیاسی سربراہان ہیں, ہم خود ساری پولیٹیکل کلاس, اس معاملے میں اس جرم کے کئی دفعہ مرتکب ہوئے. ہمیں سیاست کو سیاسی مخالفت تک رکھنا چاہیے. اور پھر اس کا جو انفارچونیٹ ایک پارٹ ہے کہ جب سیاست اتنی پولرائز ہو جاتی ہے تو اس میں عوام کے جو حقیقی ایشوز ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں. آج پاکستان میں اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں, کوئی بھی جماعت, اس کے مینیفیسٹو کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی, اس کے وکٹم کارڈ کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کتنا افیکٹو وکٹم کارڈ ہے. ہمیں یہ دائروں کا سفر ختم کرنا پڑے گا, سیاست کو لوگوں کے ایشوز کی جانب لے کر آنا پڑے گا. اس ملک میں مہنگائی کی گفتگو, معیشت کی گفتگو, صحت اور تعلیم کی گفتگو, الیکشنز اور ووٹ, اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا, ہم اسی دائروں کے سفر میں کھوئے رہیں گے. تو میں تو یہی, آپ کا پروگرام ہو, متعدد دفعہ آپ کے شو میں جہاں بھی موقع ملے, یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ دائروں کا سفر ختم کرنا ہے, ہمیں یہ پپٹس اور پپٹیئرز کا کھیل ختم کرنا ہے, ہمیں اس سے باہر نکل کے اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی جانب بھی توجہ دینی ہے. اور ہم اس سیاسی چپکلش میں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے, اور ہر انڈیکیٹر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, جو پاکستان کی عوام کے ساتھ, ایک عام آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. درست. اختیار صاحب, کل چیف منسٹر بلوچستان تھے ہمارے ساتھ, سرفراز صاحب, تو میں نے انہیں کہا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی ہے جو کبھی کبھار ملتی ہے, اس میں پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلاتے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ویسے ہی پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کوئٹہ میں اجلاس بلائیں اور صرف بلوچستان اسپیسیفک ایشوز پہ اوپر فوکس کریں. ان کو اس پہ اتفاق تھا, انہوں نے کہا دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ تو حکومت ہے, آپ بتائیے, ایک فورم چاہیے جہاں نیشنل کنسنسس ہو. اپوزیشن پی ٹی آئی, اگر گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جو بیان آئے گا اور وہ ایک اسٹریٹجی کے اوپر مہر لگے گی, اس کی ویلیو اور اس کی طاقت کچھ اور ہوگی.
میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جلد ہونی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے. جس طرح پروونشل لیول پر ہر صوبے میں ایپکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح مرکز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اور ان ساری اس کا کوئٹہ میں اجلاس ہونا چاہیے. اس کا بالکل میں کہتا ہوں اجلاس کوئٹہ میں بھی ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے، پشاور میں بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور وہاں مہر لگا کے اٹھیں اور اتفاق رائے سے اٹھیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں پھر کہیں کوئی سیاسی مصالحتیں آڑے نہ آ جائیں. بہتر ہے کہ اپنی اپنی قیادتوں سے جن لوگوں کو جنہیں اجازت لینی ہے وہ لے لیں. نہیں، اس میں کسی کو اجازت کی ضرورت اور نہیں، یہ تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی پاکستان کا تھا، انڈیا کا حملہ بھی پاکستان کا ہی تھا، لیکن اس میں جو تقسیم ہوئی میں اس قصے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت پر جو ہم نے ڈویژن دیکھی وہ بھی قابل دکھ تھا. تو میرے خیال میں جب بعد میں ہم آ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم پہلے سے ہی اکٹھے ہو جائیں. وہ ایشوز اور وہ مسائل جو ہمارے قومی ہیں، جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، اس پہ کوئی بات، کوئی مبہم، کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے. بیکاز پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہماری پارلیمان بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، میں ایم این اے بھی ہوں، میں ایم پی اے بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، مشیر بھی ہوں، آج اپوزیشن میں ہوں، کل حکومت میں ہوں گا. یہ ساری چیزیں تبھی ہے، میرا گھر ہے، اور تب تک میرا گھر ہے جب تک میرا بڑا گھر سلامت ہے. شفیع صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ میں تو ایز اے جرنلسٹ جو میرے دماغ میں آئی تھی میں نے تو وہ تجویز دی. آپ کیا بہترین تجویز ہے، پشاور میں بھی ہونا چاہیے، کوئٹہ میں بھی ہونا چاہیے. تمام قیادت کو مل کے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایک ہی دفعہ میں ٹی یو آر سیٹ کر کے اس ٹیبل سے اٹھنا چاہیے، اور اس ٹی یو آر کے مطابق ہی کاروائیاں ہونی چاہیے. چاہے وہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی، یا چاہے وہ کوئٹہ میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی، یا پاکستان کی کسی حصے میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی. تمام قیادت بیٹھے، چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، سب کا کنسنسس بلڈ کرے، اس پہ سب کو اعتماد ملے، ایک فریم ورک بنائے، اور تب بھی اٹھے کہ جب تک آپ اس جو ڈاکومنٹ ہوگا اس پہ سٹیمپ سب نہ سارے مہر لگا کے نا جب تک اٹھے تب تک اس کے اتفاق رائے کے بغیر وہاں سے ہلے نا. ندیم صاحب، بات بڑی سمپل ہے کہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہے اس کے خلاف. لیکن میں نواز شریف کی یہ حکومت جب آپ کے دھرنے کے دنوں میں گرنے والی تھی تو ایک کورٹ کمانڈرز کا اجلاس تھا، تو اس میں مجھے 4-5 لوگوں کا پتہ چلا. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کا وہاں کچھ اختلافی نکات تھے. میں نے کسی سے پوچھا، اس وقت 2014 کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں جس کا جو اختلاف تھا سارے ڈسکس ہو گئے، لیکن جو فیصلہ ہو گیا باہر نکل کے وہ سب کا فیصلہ ہے. بالکل. تو مجھے میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا جنہوں نے بولا، تو مجھے آپ جو ان کی بات پہ یاد آ رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کے 100 اختلاف ہوں اس کمرے میں، وہ 100 اختلاف ڈسکس کریں. نہ ڈسکس کرنا بددیانتی ہوگی، لیکن جو فیصلہ ہو جائے وہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، وہ سب کا فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں، اندر کمرے میں آپ ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں، ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، سٹینڈ بائی ہو جائے، جب سب باہر نکلے تو ایک ہی ڈاکومنٹ پہ جو فیصلہ ہوگا سب اس کو سپورٹ کریں. کوئی اگر مگر نہ ہو، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے، عزائم ٹھیک ہونی چاہیے، دہشت گردی ختم کرنے کا نیت ہونی چاہیے، دہشت گردی ختم کرنے کی عزم ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کا عزم ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو میں آج ایم پی اے ہوں، وزیر ہوں، آج اختیار صاحب اگر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے تو پاکستان کی وجہ سے کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا نا، اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹی سب بیٹھ گئے تھے، عمران خان صاحب بھی بیٹھ گئے تھے، اور ایک نقطے پر سب کا پھر اتفاق ہوا. اس کے بعد پھر ضرب عضب اور رد الفساد بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ملک سارا صاف ستھرا ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں آج ہمیں پھر سے اسی طرح یک جان اور یک آواز. کلوزنگ ریمارک ٹھوکر صاحب. جی، اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم صدر صاحب اس کے اوپر اے پی سی بلاتے ہیں یا وزیر اعظم بلاتے ہیں، بلوچستان کی تمام نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں، اختر مینگل ہیں، محمود خان صاحب ہیں، وہاں کی قیادت، اس کے اندر ان کی شمولیت یقینی ہونی چاہیے، وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے، اور باقی تمام نیشنل پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسی اسٹریٹجی تشکیل دینی چاہیے کہ جس میں ہم شارٹ ٹرم میں جو دہشت گرد ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے اس کا بھی تعین کر سکیں، اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ایک بنا سکیں. یہ توجہ طلب چیزیں ہیں ملک صاحب، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ میرے خیال میں موسٹ ارجنٹ ایشو ہونا چاہیے اور ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا، ولی صاحب اور شفیع جان صاحب سب کا شکریہ. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپسی پہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم. کاکڑ صاحب, جو بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے. آپ سے بہتر شاید اس پہ کوئی رائے نہ دے سکے. ایک ہی دن میں 50 شہادتیں ہیں, 19 سیکورٹی والے ہیں اور 31 سیولینز ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ 250-300 بندے حملہ آور ہو رہے. بہت شکریہ ندیم صاحب. اگر میں اس کا احاطہ کرنا چاہوں کہ کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ کا سوال ہے, میرے خیال میں وی آر فیسنگ این آرمڈ ریبیلیس ٹیررسٹ آرڈر. یہ اگر انگریزی میں اس کا میں اردو میں ترجمہ کر دوں کہ ایک باغیانہ جارے روش کا سامنا ہے آپ کو. اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے, اس کے اس کا اسکیل بہت بڑا نہیں ہے سر. پورا ایک جتھا ہے بہت بڑا, 300 افراد کا. 5-10 کی ٹولی میں تو آتا تھا تو ٹھیک تھا. 300 بندے, 10-12-14 آپ کے شہر ہٹ ہو رہے ہوں, بینکس, پولیس اسٹیشن, ڈی سی آفس, ایس پی آفس, کوئی پیچھے بچا نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی انسرجنسی کے اسٹوڈنٹس رہے ہو نا تو ان کو پتہ ہے کہ جب انسرجنسی انسیپشن کے سٹیج پہ ہوتی ہے اور پھر جب وہ اور میچور ہو جاتی ہے, اس میں تعداد بھی بڑھتی ہے, لیتھیلٹی بھی بڑھتی ہے. اس کا سامنا کئی ممالک نے کیا ہے. کیا میں ریشنلائز یا جسٹیفائی کروں کہ چلو ہمارے یہاں بھی ہو گیا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو اوور ہیئر از کہ نیچر جو کانفلکٹ اور جو چیلنج ہے, پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں ریئلسٹکلی. اگر وہ بڑا ہے تو اس کو بڑا ہی سمجھے, اگر وہ مڈ سائز کا ہے تو اس کو مڈ سائز سمجھے, اور اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو اتنا ہی چھوٹا رکھیں. یہاں پہ جو یہ ریلیجس آرمڈ آرڈر ہے, ریبیلیس آرمڈ آرڈر ہے, وہ پچھلے 1-1.5-2 دہائیوں میں سائز میں گرو کر رہا ہے. وائلنس کی سائیکل ان کی کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی نیچے آ جاتی ہے, کبھی اوپر چلی جاتی ہے, پھر نیچے آ جاتی ہے. یہ پیٹرن ہم آبزرو کرتے آ رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف دیٹ پروونس. پاکستان کے شہری کے طور پہ میری کیریئر میں ترجمان بلوچستان حکومت کے طور پہ شروع ہوتے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان تک پہنچا, تو کانسٹنٹلی ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. فروری 2022 کے بعد سرج آئی ہے, آرگنائزیشن میں آئی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کی سامنے ایک ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے کہ بڑے ہیں. تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ فریش ریکروٹمنٹ, سبورژن ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں فریش ریکروٹمنٹ بھی آ رہی ہے. یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. یقیناً ہمیں اس پہ سوال اٹھانے چاہیے, اس لیے کہ ہمیں ان کے جوابات چاہیے. جوابات چاہیے پالیسی کی سطح پہ, ایگزیکیوشن کی سطح پہ, امپلیمنٹیشن کی سطح پہ, اور ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ تمام اس کے حوالے ہیں. اس میں اس کانفلکٹ میں 2 لارجر فریق ہیں. ایک ملیٹنٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, اور دوسری طرف اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس فریق کے ساتھ ہیں, ایتھیکلی کس فریق کے ساتھ ہیں, لیگلی کس فریق کے ساتھ ہیں, شرعن کس فریق کے ساتھ ہیں, اور ہونا چاہیے. یہ کوشچن آنسر کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے. بائی اینڈ لارج پاکستان کے 24 کروڑ لوگ, وہ فریق اول جس کو ہم ریاست کہتے ہیں اور ریاستی ادارے کہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان میں کوئی شخص اللہ کے فضل سے یہ نہیں چاہتا ادر دین دس ریبیلیس آرڈر کہ پاکستان کی جغرافیہ تبدیل ہو جائے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل پرابلم؟ بالکل میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں اس بحث میں کیوں جاؤں کہ نہیں جی یہ ٹیررزم ہے, نہیں جی یہ سیکیورٹی چیلنج ہے, یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. ہم ایگری کر لیتے ہیں اس پہ. یہ پولیٹیکل پرابلم کیا ہے, نیکسٹ فیز پہ ہم کیوں نہیں آتے, ہم کیوں نہیں ڈائسیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پرابلم کو وہ کیسا پولیٹیکل پرابلم سمجھتے ہیں اور ہم اس کو کس انٹرپریٹیشن کے تحت پولیٹیکل پرابلم سمجھتے ہیں. ان کا ایک پولیٹیکل گول ہے یہ جو ریبیلیس آرڈر ہے, وائلنٹ آرڈر ہے, اور وہ پولیٹیکل گول کیا ہے, یہ سوال کیوں لوگ نہیں کر رہے. کیا ہے وہ گول؟ وہ ہے کہ کنٹینیویشن آف پاکستان's ٹیریٹوریل کنٹینیوٹی کو ڈسکنٹینیو کر دو اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کرو. اس کا پولیٹیکل آنسر وہ یہ دیتے ہیں. وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چینج کرنے کی بات نہیں کر رہے. ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پراپر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آنی چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری سینٹ میں ریپرزنٹیشن بڑھے, قومی اسمبلی میں بڑھے, لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس ہو. وہ کہتے ہیں یہ ریاست کا خاتمہ ہو جس کا نام پاکستان ہے, اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کریں.
اس کا حصول کیسے ہو، انہوں نے ایک حکمت عملی اس کے لیے ڈیزائن کر دی. وہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیٹ از آرمڈ اسٹرگل. وہ کہتے ہیں مسلح جدوجہد اس کے حصول کے لیے. کاکڑ صاحب پچھلے 60 سالوں میں یا 55 سالوں میں ہم بار بار وہاں بلوچستان گئے ہیں اور بار بار آپریشنز بھی کی ہیں، اور یہ انٹینسٹی پچھلے چند سالوں میں آپ مشرف کے دور میں دیکھ لیں جو بگٹی والا واقعہ تھا، ہم اس کو کم نہیں کر پائے بلکہ اس میں ہمارے اقدامات اس کو بڑھاتا دے رہے ہیں. اور میرے لیے تو یہ لمحہ فکری ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے لوگ وہاں بستے ہیں، ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے مسنگ ایلیمنٹ. اچھا میں اف یو الاؤ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنسرن ہے. آپ نے کہا یہ لمحہ فکری ہے میرے لیے بطور پاکستانی، بطور جرنلسٹ، بطور سٹیزن. میں اگر واپس آپ کو اس طرف لے جاؤں، اگر یہاں پہ لیک آف اسٹریٹجی ہے، پور اسٹریٹجی ہے، ایبسنس آف اسٹریٹجی ہے، یہ 3 کیفیت ہو سکتے ہیں نا. اسٹریٹجی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہے، کیا اسٹریٹجی ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا اسٹریٹجی ہے لیکن پور اسٹریٹجی ہے، مس مینج اسٹریٹجی ہے، تو تبھی آپ اس کو ایڈریس کر پائیں گے نا. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ڈائگنوسس آپ کر پائیں. آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں، پاکستان عمومی طور پہ کہ یہ پرابلم ہے کیا یہ پرابلم جو ہے نا وہ ڈپرائیویشن کی وجہ سے آیا ہے، وہ نان انویسٹمنٹ ان دا فیڈریٹنگ یونٹ آیا ہے، وفاق کی کوتاہی سے آیا ہے، صوبائی حکومت کی لیڈرشپ سے آیا ہے، صوبائی لیڈرشپ سے آیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. یہ بحث کیا ہم طے کر چکے ہیں، کیا ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں، کیا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو صورتحال کا سامنا ہے یہ اس وجہ سے ہے. ہمارا بائی اینڈ لارج اگریمنٹ ہو گیا، کنسنسس نہ بھی ہو، میجورٹی آف پاکستان نے اس پہ اگری کر گیا ہو کہ یار یہ پرابلم جو ہے نا اس وجہ سے ہے. تو پھر ہم جو رسپانس میکینزم یا جس اسٹریٹجی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ورکنگ، ہم اس میں ڈال دیں گے اور وہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ جناب اکنامک آرگومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ان کو نہیں ملے ہیں، معاشی حقوق نہیں ملے ہیں، جابز نہیں ملے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جانی چاہیے. وہ ٹھیک اسٹریٹجی ہوگی. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، لیکن اگر آپ اس کا کوئی حل تجویز کر سکیں، یہاں سے باہر نکلیں کیسے؟ دیکھیں جو آرمڈ آرڈر ہوتی ہے نا وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپلیکیشن لکھنے سے تو ختم ہونے سے رہی. میرے اور آپ کے نیک گمان، اچھی خواہشات اور اچھے خیالات سے ختم ہونے سے تو رہی. اگر آپ حقیقت کی دنیا میں ڈویل کرتے ہیں، اس میں رہائش پذیر ہے، تو جو طاقت ہے اس کو مینج کرنا، وائلنس کو مینج کرنا، اس کے لیے اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس ہوتی ہے. اس کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. اس کے ٹیکٹکس جیسے ٹیررسٹ ایوالو کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا. جیسے بھی ریسنٹلی یہ B سے A ایریاز کی کنورژن ہے، پولیس کا ریل رول ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، شارٹ ٹرم حل بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں. But kinetics would be a central piece. Application of force would be a central idea to bring the wholesome transformation to the whole unit and its population. آپ license to kill کسی صورت نہیں کر سکتے. آپ rationalization of violence no matter کتنے deep rooted reasons وہاں پہ موجود ہوں، آپ یہ اجازت کسی کو نہیں دے سکتے کہ بس سے اتار کے ایک 60 سالہ خاتون کے شوہر کو نکالیں اور گولیاں مار کے اس کی لاش کو پھینک دے. اس کی بھی ننگ اتنی ہی ہے جتنا یہاں پانی سے جن خواتین کے ننگ متاثر ہوا اور بڑے بھڑکے ہیں وہ. یہ خاتون حیران تھی کہ اپنے ننگ، اپنا دوپٹہ اپنے سر سے ڈانپے یا اپنے اس مردہ شوہر کے لاش کو ڈانپے. اس کا ننگ نہیں تھا. یہ خیال کسی کو نہیں آ رہا. ادھر بطیست پاکستانی آپ کو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تمام ایشو لمحہ فکریہ ہے، لیکن اگر انسرجنسی بڑھ رہی ہو اور ہم کچھ کر نہ پا رہے ہوں تو ہمیں اس کے اوپر ساروں کو ساتھ جوڑنا چاہیے. کہ کیونکہ کنفیوژن آپ کو پیرالسس کی طرف لے کے جاتی ہے. یو نیڈ کلیئرٹی ان ڈائگنوسس، دین کلیئرٹی ان سجیسٹنگ اے اسٹریٹجی ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پالیسی. سر ٹائم اور نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے اور اس پہ سوال جواب ضرور کرتا. انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.